اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ پکاریں گے جہنمی جنتیوں کو کہ ہمارے اوپر پانی ڈالیں، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ پچھلی آیات میں اہل اعراف کا تذکرہ ہوا، یہ بات گزشتہ درس میں عرض کی جا چکی ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچا مقام ہوگا۔ جنتیوں اور دوزخیوں کے علاوہ کچھ لوگ اس مقام پر بھی ٹھہرے ہوئے ہوں گے، یہاں ان کا قیام مستقل نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی بالآخر جنت میں ہی جائیں گے، لیکن کافی عرصہ ان کو یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اتنے گناہ تو نہیں ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں، اور اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں کہ جنت میں جائیں۔ ان لوگوں میں جنت میں جانے کی صلاحیت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہاں ٹھہرائے گا۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر جنت میں داخلے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ جب یہ استعداد پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ پھر بالآخر ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ لوگ جو یہاں ہوں گے یہ دوزخیوں کو بھی دیکھیں گے اور جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، اور یہ جنت کے بارے میں بڑی خواہش رکھتے ہوں گے۔ پچھلی آیت میں گزرا لم يدخلوها وهم يطمعون، جنت میں داخل نہیں لیکن خواہش بڑی رکھتے ہیں۔ ایک کتاب میں لکھا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعراف ایسی جگہ ہوگی کہ اہل دوزخ اسی جگہ کو جنت سمجھیں گے، کیونکہ وہ سخت عذاب کے مقام سے ایسی جگہ آ جائیں گے جہاں اگر آرام نہیں ہوگا تو تکلیف بھی کوئی نہیں ہوگی، مگر ان کا اعراف میں پہنچنا بھی ممکن نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر جنت کے حوروں کو اعراف کے مقام پر پہنچا دیا جائے تو ان کے لیے وہ دوزخ کے برابر ہوگا۔ وجہ ظاہر ہے کہاں جنت کی راحتیں اور کہاں اعراف جیسا معمولی مقام۔ باقی رہی یہ بات کہ اہل اعراف کس قسم کی نشانیوں سے اہل جنت اور اہل دوزخ کو پہچانیں گے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ پچھلی آیت میں یہ بات گزر چکی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان مکالمے کا ذکر فرمایا کہ دوزخ والے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، خدا کے لیے ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی تو بہا دو، تمہارے پاس باغات ہیں، نہریں ہیں، آسائش ہیں، ہر چیز میسر ہے، مگر ہم یہاں سخت پیاس میں تڑپ رہے ہیں، مہربانی کر کے ہمیں تھوڑا سا پانی تو دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ عطا کر دو، کیونکہ وہ انتہائی تکلیف میں ہوں گے، سخت بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوں گے، حلق ان کے خوش ہو رہے ہوں گے، تو اس لیے وہ تھوڑی سی نعمت بھی ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر ان کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوگی جب وہ پیاس سے بے تاب ہو جائیں گے تو وہ پانی کی طرف اس طرح دوڑیں گے جس طرح کہ پیاسا اونٹ پانی پر دوڑتا ہے، لیکن ہوگا کیا لہم شراب من حمیم، جب آگے پہنچیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اگر ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے اتاریں گے تو انتڑیوں کو کاٹ کر پھینک دے گا، اور بھوک اتنا ستائے گی کہ وہ بے تاب ہوں گے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ ان کے لیے زقوم کا درخت یہ ان کا کھانا ہوگا، لیکن بھوک کی بے تابی کی وجہ سے اس کو بھی منہ میں ڈال لیں گے، حالانکہ وہ اتنا کڑوا اور بدبودار ہوگا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اتنے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جب ان کا اہل جنت سے مکالمہ ہوگا اور بات چیت ہوگی تو سب سے پہلے وہ اسی چیز کا مطالبہ کریں گے کہ ہمارے لیے آپ اپنی طرف سے کچھ نعمتیں بھیجیں، لیکن
اللہ کی طرف سے اہل جنت کو اس کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ صراحتاً جواب دیں گے، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں پر حرام قرار دیا، لہذا تمہیں نہ پانی کا گھونٹ ملے گا اور نہ جنت کے رزق میں سے کوئی قطرہ، کوئی ایک ذرہ تمہیں ملے گا، تم اسی حالت پر پڑے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت نصیب فرمائے۔ ان آیات میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ دوزخ مشکل جگہ ہے، پیاس اور بھوک کی اور بیتابی کی جگہ ہے، اور جنت عیاشی اور مزے کی جگہ ہے۔ اہل دل فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی رکھی ہیں اور مصیبتیں بھی رکھی ہیں۔ جو اللہ کے لیے مصیبتیں برداشت کر لے تو یہ دنیا ہے تو چند دن، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کی نعمتیں عطا کرے گا۔ اور جو دنیا کے مزوں کے پیچھے پڑ کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر جائے تو یہ دنیا پھر بھی عارضی ہے، یہ نعمتیں اور یہ مزے اور یہ سکون عارضی ہیں، پہلے تو کامل طور پر ملتے نہیں۔ جس آدمی سے بھی پوچھیں وہ ضرور کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے عیاشی تلاش کرتے ہیں کبھی ان کے دل کو سکون نہیں ملتا، لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے کپڑوں میں ہیں، اچھی حالت میں ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ اچھا کھانا پینا، اچھا رہنا اور اچھا پہننا یہ عارضی ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ چیزیں دنیا میں حاصل کی تو ہمیشہ کے لیے مصیبت میں مبتلا ہوں گے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت اور جہنم کے تذکرے کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کی راحت وہ آخرت کی جگہ ہے، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے پر اگر کوئی مصیبت آ جائے، بھوک آ جائے، پیاس آ جائے، پریشانی آ جائے تو گھبرانا نہیں، یہ عارضی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب یہ جہاں فقر میں مبتلا ہیں وہ ایسا فقر تو نہیں ہے کہ اتنا پیاس لگے کہ پانی نہ ملے، ایسی بھوک لگے کہ ان کے لیے روزی نہ ہو، ورنہ تو وہ جی نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ تو ضرور ملتا رہتا ہے۔ لیکن جنت میں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے مالداروں سے، تو وہاں کا جنت کا تو ایک لمحہ دنیا کی کروڑوں نعمتوں سے زیادہ بہتر اور کروڑہ سال کی نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم دنیا میں تھوڑا سا برداشت کر لیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اگر ہمیں کوئی مصیبت آ جائے صبر کریں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں بہت نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔